ایک ایسا نام جسے تاریخ نے انصاف کا دوسرا نام کہا، ایک ایسا انسان جس کے قدم اٹھتے تو زمین لرز جاتی۔ یہ کہانی ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ مکہ کی گرم ریت پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ قریش کے قبیلے بنو عدی سے تعلق، وہ قبیلہ جو سفارت اور فیصلوں میں مشہور تھا۔ ان کے والد نے انہیں لوگوں کو بات سے قائل کرنا سکھایا، اور نانی کے خاندان بنو مخزوم نے ان میں سختی اور بہادری پیدا کی۔ قد لمبا، جسم مضبوط، آنکھوں میں روب۔ لوگ کہتے تھے جب عمر چلتے تو یوں لگتا جیسے باقی لوگ زمین پر ہیں اور وہ اونٹ پر سوار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ یمن سے شام تک ان کے تجارتی قافلے جاتے، اونٹوں کی لمبی قطار، ریت کا سفر، اور قافلے کے آگے چلتا ہوا ایک طاقتور شخص عمر بن خطاب۔ لیکن جب اسلام کا پیغام آیا، عمر اس کے سخت مخالف بن گئے۔ ایک دن انہوں نے تلوار اٹھائی اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں خبر ملی کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے میں ان کے گھر پہنچے، لیکن پھر وہ منظر جس نے عمر کی زندگی بدل دی، زخمی بہن، چہرے پر خون کے قطرے، اور عمر کے دل میں پہلی بار نرمی۔ انہوں نے قرآن کی آیات پڑھے، ہر لفظ دل میں اترتا گیا، آنکھوں کی سختی ختم ہونے لگی، دل میں نور پیدا ہونے لگا، اور اسی لمحے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمان پہلی بار کھل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ عمر ان کے آگے ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ اب خوف ختم ہو چکا تھا، اب حوصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ بدر، احد، خندق، ہر میدان میں عمر آگے، تلوار کی چمک، ریت کا طوفان، اور دشمنوں کے چہروں پر خوف۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد امت ہل گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا جائے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے قیامت تک قرآن کی حفاظت کو یقینی بنا دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وقت قریب آیا، انہوں نے فرمایا، میرے بعد عمر تمہارے خلیفہ ہوں گے۔ کچھ لوگ ان کی سختی سے ڈرتے تھے، لیکن جب خلافت کی ذمہ داری آئی تو عمر کا دل مزید نرم ہو گیا، اور پھر وہ دور آیا جب روم اور فارس کی عظیم سلطنتیں کانپ اٹھیں۔ چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل گیا، لیکن یہ صرف فتوحات نہیں تھیں، یہ انصاف کا نظام تھا، ایسا نظام جسے 1400 سال بعد بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔